السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ اوقات نماز کے سلسلے میں یہ بات معلوم کرنی ہے کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سے نماز ظہر ادا کرنے تک سب سے زیادہ وقفہ رکھا گیا ہے، پھر اس کے بعد ظہر سے عصر تک کم وقفہ رکھا گیا ہے، جبکہ ان دو نمازوں کے علاوہ دیگر نمازوں میں اتنا زیادہ وقفہ نہیں رکھا گیا، بلکہ عصر اور مغرب اور پھر مغرب و عشاء کے درمیان بہت کم وقفہ ہے۔ اس میں کیا مصلحت اور حکمت ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ اسلام اپنے پیروکاروں سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ اپنے قیمتی وقت کو کسی طرح بھی ضائع نہ کریں اور اس سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ صبح سویرے نماز فجر سے پہلے نیند سے بیدار ہونے کی کوشش کریں اور نماز فجر سے فارغ ہو کر کچھ دیر تلاوت کلام پاک کریں اور اس کے بعد اپنی روزی روزگار کے لیے سرگرم عمل ہو جائیں اور نماز ظہر تک اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں، کھانا کھائیں اور تھوڑی دیر آرام کریں۔ اگر ظہر سے پہلے اپنا کام مکمل نہیں کر سکے تھے اور کچھ کام باقی رہ گیا تھا تو آپ ظہر سے عصر تک کے وقفے میں اپنا وہ سارا کام نپٹا لیں۔ نماز عصر کے بعد اپنے خالق و مالک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تیاری کریں اور وقفے سے اس سب سے بڑی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہیں۔ اس نے زندگی گزارنے کے لیے انسانوں کو جو آداب سکھائے ہیں ان کو ذہن میں تازہ کرتے رہیں اور اس کا جائزہ بھی لیتے رہیں کہ ان احکام پر کس حد تک عمل پیرا ہے اور کن امور میں ان احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اس جائزے کے نتیجے میں اپنی کوتاہیوں اور خامیوں کو دور کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ صبح نماز فجر سے پہلے اللہ اپنے بندوں میں روزی تقسیم کرتا ہے۔ جو شخص نماز فجر میں غیر حاضر رہا وہ اپنی روزی سے محروم رہا، اس لیے نماز فجر میں باجماعت حاضری کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ قانون وراثت کے سلسلے میں اسلام میں کیا رہنمائی کی گئی ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ اللہ نے انسانوں کی اصلاح کے لیے جو نظام عطا فرمایا ہے اس میں قانون وراثت ایک ایسا حصہ ہے جو نہ صرف خانگی جھگڑوں کا سدباب کرتا ہے بلکہ صلہ رحمی رشتوں کو آپس میں جوڑنے کا سبب بھی بنتا ہے، کیونکہ دولت و جائیداد جہاں اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، وہیں اس کی حد سے زیادہ بڑھی ہوئی طلب انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے سے گرا دیتی ہے۔ دولت کی حرص اتنی بری چیز ہے کہ اس میں مبتلا شخص اپنے سگے اور حقیقی رشتوں کے احترام کو بالائے طاق رکھ کر صرف اور صرف اپنے فائدے کا متلاشی ہوتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کو اہل اسلام کے لیے مکمل ضابطۂ حیات بنایا ہے۔ اس میں جہاں زندگی گزارنے کے لیے آداب سکھائے گئے ہیں وہیں اس دنیا سے جانے کے بعد کے مراحل پر بھی مکمل رہنمائی کی گئی ہے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے کن مدوں میں ادائیگی کرنے کا حکم ہے؟ قرض کی ادائیگی، کسی سے کوئی رقم قرض لی ہوئی ہو اس کی ادائیگی، بیوی کو زندگی میں اس کا مقررہ مہر ادا نہ کیا ہو تو اس کی ادائیگی، زکوٰۃ، فدیہ، کفارہ۔ اگر مرحوم پر حج فرض تھا اور وہ اس کو ادا نہ کر سکا تو اس کے انتقال کے بعد اس کے مال سے حج بدل کرایا جائے گا۔ تیسری، وصیت، یہ زبانی اور تحریری دونوں طرح کی ہو سکتی ہے۔ 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ ورثاء کے لیے بھی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ وصیت پر عمل متعلقہ شخص کے انتقال کے بعد کیا جائے گا۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر کسی کو وراثت سے محروم کیا جا سکتا ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ وارث اور مورث دونوں کا دین مختلف ہو، دونوں دو مختلف ممالک کے باشندے ہوں، قاتل مقتول کا وارث نہیں بن سکتا۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ ہاؤسنگ اسکیموں کے پلاٹس تعمیر سے قبل ہی فروخت ہونے لگتے ہیں،
بلکہ ایڈوانس میں فارم فروخت کرتے ہیں۔ اس کے متعلق شریعت مطہرہ کیا رہنمائی کرتی ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ اگر کسی ہاؤسنگ اسکیم میں پلاننگ ہو گئی ہے اور آپ کے نام کوئی متعین پلاٹ الاٹ ہو گیا ہے اور اس کے کاغذات آپ کو مل گئے ہیں تو اس پلاٹ کو فروخت کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ کی ملکیت کے مترادف ہے۔ لیکن اگر ابھی وہاں پلاننگ نہیں ہوئی اور آپ کا ملکیتی پلاٹ متعین نہیں ہوا تو اس کو آگے فروخت کرنا جائز نہیں۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ بینکاری نظام میں ربا یعنی سود سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم رکھی جائے اس میں ربا نہیں ہے، اور اگر سیف ڈپازٹ میں رقم رکھ لی جائے تو اس میں بھی سود نہیں ہے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ مکان کرایہ پر دے کر بغیر کسی قسم کی محنت کے ہر مہینہ کرایہ وصول کر لیا جاتا ہے اور مکان بھی ویسے کا ویسا ہی واپس مل جاتا ہے۔ اسی طرح بینک میں جو پیسہ جمع کرتے ہیں ہر مہینہ منافع لیتے ہیں اور وقت آنے پر پوری کی پوری رقم بھی مل جاتی ہے، تو ان دونوں میں کیا فرق ہوا؟ جواب دیا گیا ہے کہ کسی سے جب کوئی چیز لی یا دی جاتی ہے تو وہ چیز دو میں سے کسی ایک طرح کی ہوگی، یا تو وہی چیز واپس مل جائے گی، جیسے قلم کتاب استعمال کے بعد وہی چیز مل جائے گی جو دی گئی تھی، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو استعمال کر کے ختم ہو جاتی ہے اور بعد میں اسی طرح کی ایک اور چیز واپس کر دی جاتی ہے۔ اس اور اسی طرح کی میں بہت فرق ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ زمین و آسمان کا فرق ہے تو یہ کہنا صحیح ہوگا۔ جو مکان کرایہ پر دیا گیا بعد میں وہی مکان واپس مل گیا، اس کی جگہ دوسرا مکان نہیں ملا، لیکن جب کسی کو کوئی رقم دی تو وہ رقم واپس وہی رقم نہیں ملی جو رقم لی گئی تھی، وہ تو خرچ ہو کر کہیں کی کہیں پہنچ گئی۔ اب وہ رقم نہیں ملے گی جو بینک سے لی تھی، بلکہ اس جیسی رقم واپس ملے گی، اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، ان دونوں کا حکم ایک نہیں ہو سکتا۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ مشارکہ کیا ہے؟ کیا نفع نقصان کی شراکت پر جو لوگ بینک سے نفع لیتے ہیں وہ سود ہوگا؟ جواب دیا گیا ہے کہ مشارکہ یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ آدمی مل کر پیسہ لگائیں، ان میں سے کچھ یا سب مل کر اس کاروبار کا انتظام کریں، اور جو نفع ہو وہ متعین شرائط کے مطابق تقسیم کیا جائے، اور اگر نقصان ہو تو لوگوں کی رقوم کی مناسبت سے سب میں تقسیم برابر برابر ہو۔ اصول یہ ہے کہ نفع ہوگا تو وہ آپس کی شرائط کے مطابق طے کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے 50 روپے لگائے، دوسرے نے 25 روپے لگائے، تیسرے نے 20 روپے لگائے اور چوتھے نے 5 روپے لگائے ہیں، اور وہ کاروبار کا ماہر ہے جبکہ آپ کاروبار کے ماہر نہیں ہیں۔ اب وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی رقم تو 5 روپے ہے، لیکن وہ نفع میں سب کے برابر رکھے گا اور سب 25 روپے نفع لیں گے، اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس نے 50 روپے لگائے ہیں وہ کاروبار کا ماہر نہ ہو، اور جس نے 5 روپے لگائے ہیں وہ کاروبار کا ماہر ہے۔ اس لیے اصول یہ ہے کہ نفع کا تعین ان شرائط پر ہوگا جو فریقین نے طے کی ہیں، اور اگر نقصان ہوگا تو جس نے جتنا پیسہ لگایا ہے اسی کے مطابق نقصان میں حصہ دار ہوگا۔ جس نے 5% پیسہ لگایا اس کا 5% نقصان ہوگا، اور جس نے 25% لگایا ہے اس کا نقصان 25% ہوگا۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ کوئی شخص انتقال کر جائے تو اس کے کفن کے خراجات کون برداشت کرے گا؟ جواب دیا گیا ہے کہ کفن کے مصارف کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جو زندگی میں مرحوم کے کفیل رہے، اور اگر میت کا کوئی بھی کفیل نہ ہو اور مرحوم نے کوئی مال بھی نہ چھوڑا ہو تو اس کا کفن تمام مسلمانوں پر بحیثیت مجموعی فرض ہے۔ البتہ مال زکوٰۃ سے مرحوم کے کفن و دفن کے خراجات ادا کرنا صحیح نہیں، اسی لیے زکوٰۃ کے لیے تملیک شرط ہے، اور جو شخص انتقال کر چکا ہو وہ کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا، اس لیے لاوارث میت کے لیے زکوٰۃ کی رقم استعمال نہیں کی جا سکتی۔